کہ جو ہمارے درمیان محبت کا باعث ہے. یہ آنکھ نہیں، یہ چیکس نہیں، یہ چہرہ نہیں، یہ ہاتھ پاؤں نہیں، یہ تو ایک باڈی ہے، یہ تو ایک وجود ہے. وجود تو انسان کی روح نکلنے کے بعد بھی باڈی تو وہاں پہ ہے، لیکن آپ اس کو اٹھا کے یعنی قبرستان میں لے چلتے ہیں، دفنا کے آ جاتے ہیں. کون سی چیز اس کے اندر نکل گئی تو کہا گیا روح نکل گئی ہے. تو کعبے کے اندر بھی ایک روح ہے جو بولتی ہے، جو دیکھتی ہے، جو سنتی ہے، جو پکڑتی ہے، جو چلتی ہے. حسن بصری گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کعبہ تو موجود ہے لیکن کعبے کی اصل وہاں پہ موجود نہیں، کعبے کی روح موجود نہیں. حیران ہو گئے، حیران ہو گئے. عرض کیا الہ العالمین کعبہ کدھر ہے؟ تو جواب آیا ہاتف غیبی سے کہ میری ایک ولیہ آ رہی ہے تو کعبہ اس کے طواف کے لیے آگے گیا ہے، استقبال کے لیے آگے گیا ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے گیا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت رابعہ بصری. اگر عورت نیک بن جائے تو اللہ کے ہاں اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ جس عورت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اگر عورت اللہ اللہ کرنی شروع کر دے اور ذکر و فکر میں نے پہلے کہا یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، نہ قوم کی ہے، نہ نسل کی ہے. اگر عالم کا بیٹا اگر عالم بن گیا تو اس کی قسمت ہے، نہیں تو یہ علم دوسری طرف چلا جائے گا. شیخ کا بیٹا اگر شیخ کی قدم پر چلے گا تو شیخ بن جائے گا، وگرنہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. لوگ بٹھاتے، لوگوں کے بٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو مالک بٹھاتے ہیں تو پھر ساتھ عنایات بھی کرتے ہیں. یہ تو ورثہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی لے لے، کوئی محنت کر لے. اگر عورت محنت کر لے تو پھر عورت جب کعبے کی طرف چلتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آگے آتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ اس مہمان کی ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کے لیے گھر کے دروازے کے باہر چلے جاتے ہیں. تو کعبہ وہاں پہ گیا تو بارہا مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ کعبے کے طواف کے لیے گئے اور کعبے نے غوث پاک کے گھر کا طواف کیا. سبحان اللہ. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف. سبحان اللہ. جتنے اقطاب ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، وہ سارے کے سارے کعبے کے طواف کے لیے جاتے ہیں. اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. دوسرا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. سبحان اللہ. اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تیرے در کا طواف کعبہ کرتا ہے. یہ کچھ مقام ہوتے ہیں، یہ کچھ صوفیاء ہوتے ہیں کہ کعبہ جن کی زیارت کے لیے بھی آتا ہے. تو ان بزرگان دین میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. اچھا اب اس کے بعد جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے بھولے والے ہیں، ہم لوگ بڑے سادے ہیں، ویری سمپل ہیں. جس آدمی کو بھی دیکھتے ہیں کبھی کسی کے لباس کے پیچھے چل جاتے ہیں، کبھی کسی کے ظاہری وجود کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی آدمی سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. ایسی بات نہیں ہے. اسلام بہت کلیئر ہے، بہت اوپن ہے، وائڈ ہے، کشادہ ہے، اور ہر چیز کو اسلام نے کھول کے بیان کیا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں ولایت کے لیے ذہن میں رکھنے. کتنی چیزیں ہیں؟ 3. پہلا سٹیپ جو ہے وہ علم کا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ علم کا. دوسرا عمل کا. تیسرا اخلاص کا. علم کے بغیر عمل نہیں اور اخلاص کے بغیر عمل نہیں. علم کی روح عمل ہے، عمل کی روح اخلاص ہے. اخلاص انسان کو خدا تک پہنچا. سبحان اللہ. ایک سورت ہے اس کا نام ہی اخلاص ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وہ تو سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جی سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
یہ سورہ اخلاص ہے. اور اللہ اخلاص والوں کو ہی پسند کرتا ہے، علم والوں کو پسند نہیں کرتا، عمل والوں کو صرف پسند نہیں کرتا، بلکہ ان علم والوں کو پسند کرتا ہے جن میں عمل موجود ہو، اور ان عمل والوں کو پسند کرتا ہے کہ جن میں اخلاص موجود ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کل من علیہا فان، سب مر جانے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھو کہ فنا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا نام باقی بھی رہے گا. جی وہ کون سے نام باقی رہیں گے، کس کا نام باقی رہے گا؟ فرمایا کلہم ہالکون، سارے مرنے والے ہیں، الا العالمون، مگر علم والوں کا نام باقی رہے گا. گویا کہ مرنے میں بھی کچھ کیٹیگریز ہوں گی، ایک دم سارے نہیں مریں گے، ایک دم سارے بھائی فوج جب لڑتی ہے تو ایک دم ساری فوج لڑ جاتی ہے، یا ان کے درجے ہوتے ہیں، پہلے وہ لڑتے ہیں، پھر ان سے کچھ اگر بات ہو جائے پھر یہ لڑتے ہیں، پھر پچھلے والے آتے ہیں، یعنی ہر چیز کے درجے ہوتے ہیں. تو فنا ہونے والوں میں بھی درجے ہیں کہ جن کے پاس سے علم نہیں ہے پہلے وہ مریں گے، علم والے ابھی باقی رہیں گے، پھر علم والوں مرنے شروع ہو جائیں گے، فنا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو کلہم ہالکون الا العاملون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون. پھر علماء سارے کے سارے چھاننی میں ڈالے جائیں گے، چھننی میں ڈالے جائیں گے، ان کو چھانا جائے گا، ان کو چھنا جائے گا کہ ان میں عمل کرنے والے کون سے ہیں. عمل کرنے والے اوپر رہ جائیں گے، صرف علم رکھنے والے گر جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب ایک اور چھننی اوپر لگی ہوئی ہے، ایک اور چھاننا لگا ہوا ہے، ایک اور چھننی لگی ہوئی ہے. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون. سبحان اللہ. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون. اس چھننی میں اخلاص کی چھننی ہے، صرف عمل کرنے والے، وہ کسی دوسرے کو بتانے کے لیے حج کیا تو مجھے لوگ حاجی کہیں، میں نے 10 حج کیے، میں نے 20 عمرے کیے، میں نے یہ تقریر کی، میں نے وہ تقریر کی، میں نے ایسی مجلس ذکر کی، میں نے ایسی بات کی کہ فلاں کا ایسا ہو گیا، فلاں کا ایسا ہو گیا. وہ سارے کے سارے عام لوگوں سے نکلتے چلے جائیں گے، نکلتے چلے جائیں گے، اوپر آتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد عمل والے آ جائیں گے، جس نے کتنا پڑھا ہے، عمل والے کتنے ہیں، پھر عمل والے آ جائیں گے. اب عمل والوں کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ ان عمل کرنے والوں کے اندر بھی کون سی نیت میں خالص ہوں گے. اب جو خالص سامنے نکلے، ان خالص کو جس کو اوپر کیا گیا عمل کے بعد، تو پھر جواب آیا کہ یہ اب خوش نہیں ہوتے خالص لوگ. سبحان اللہ. والمخلصون فی خطر عظیم. یہ جو مخلص لوگ ہیں یہ سارے ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں. کیوں؟ کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہم سے یہ چیز ضائع نہ ہو جائے، شیطان ہم پہ حملہ کر کے اس چیز کو ہم سے ضائع نہ کر دے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو علم ہو عمل کے بغیر بیکار ہے، جو عمل ہے وہ اخلاص کے بغیر بیکار ہے. اگر علم و عمل میں اخلاص موجود ہے تو پھر آپ کے ہاں ولایت کا درجہ موجود ہے. سبحان اللہ. آخری بات آج کی، ولی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ولی، میری بات سمجھیں گے نہیں؟ سبحان اللہ. ولی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس بات کو میں دہراتا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے، سارے مل کے جواب دیں تب مجھے پتا چلے گا، سمجھ آئے. ولی اپنے لیے